بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور دیگر اسلامی کتب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور عدل و انصاف کا مظہر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظیم انبیاء میں سے ایک ہیں اور آپ کو اول و لازمی انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کے دوسرے بڑے نبی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا میں گمراہی، شرک اور بت پرستی عام تھی۔ آپ کی قوم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف کتوں کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور مختلف بتوں جیسے ود، سوا، یہوس، یعقوق اور نصر کی عبادت کرتی تھی۔ یہ بت ان میں ایک لوگوں کی یادگار کے طور پر بنائے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں آپ کی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا ذکر کیا گیا۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے مختلف انداز سے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ آپ نے کھلے عام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے انفرادی طور پر لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں سمجھایا۔ آپ دن رات اپنی قوم کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ آپ کی دعوت کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ قوم کے سرداروں نے آپ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو ہنسنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم طوفان کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ہمارے نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی تیار کی۔ قوم کے لوگوں نے کشتی بنانے پر ان کا مذاق اڑایا، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ ایک عظیم طوفان تھا جس میں تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچ سکے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے زور سے برسنے والی پانی سے کھول دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافروں میں شامل تھا کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا، لیکن اس نے جواب دیا، صحابی علی جبلی، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، لیکن وہ بھی طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ جب طوفان ختم ہوا تو کشتی کو جوڑے پر ٹھہر گئی اور اللہ تعالی نے فرمایا اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تم جا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زمین پر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ شرک اور بت پرستی سے بچنا اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، مشکل حالات میں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، نافرمانوں کو سزا اور فرمانداروں کو انعام دینا اللہ کے عدل کا مظہر ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و
و استقامت اور اللہ پر بھروسے جیسی صفات عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے بھی اپنی اطاعت اور کا حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، مشکلات میں صبر کا دامن تھامنے کی ہمت عطا کرے، اور ہم نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے قریب ہیں۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔